کنتا تقول فی حق ھذا الرجل کا جو ہے ہاں جی، اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شبیہ دکھائی جائے گی یا کس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھانے والی بات ہو بالکل کوئی ثابت پھر یہ ھذا کے ساتھ کیوں خطاب ہے؟ نہیں۔ غائب کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا ہاں غائب کے لیے بھی آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اچھا انہوں نے کہا کہ انا بایعنا ھذا الرجل، ہم نے اس آدمی کی بیعت کی جو شام میں بیٹھا یزید۔ اچھا دوسری میں بتاؤں، سر اللہ کے نبی کی بات اتنی ایمبیگوس نہیں ہو سکتی نہیں، کہ بے لوگ بس اس میں سے مطلب وہ آدھا مطلب کوئی اور نکال غور کریں نا، نہیں آتا نہیں، آپ غور تو کریں نا۔ دوسری بات بتاؤں میں آپ کو، یہی حدیث صحیح ابن حبان مستدرک وغیرہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے بیہقی کے عذاب القبر میں بھی، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے نا تو کہتا ہے ایو رجل، کون سا آدمی؟ کہتے ہیں الذی بعث فیکم، ہاں ٹھیک ہے وہاں پہ ہے تو اس کو پھر بھی پتہ نہیں، پھر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ کہتا ہے ایو رجل، یہ زبردست دلیل ہے کہ نبی کریم سے قبر میں دکھائے جاتے۔ یہ احمد یار نہیں، مفتی احمد یار نہیں، اس نے جال باطل جو کتاب لکھی ہے نا، جال حق کے نام سے، جال باطل ہی ہے جی، کوئی شک اس نے کہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھائے جاتے ہیں نا، اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتا کون سا آدمی، کون سا آدمی، تو حدیث میں مل گیا ہے کون سا آدمی، اور ٹھیک ہے سند بھی صحیح ہے، ایو رجل۔ ٹھیک ہے یہ کون سی صحیح بخاری میں ہے؟ نہیں جی، یہ صحیح ابن حبان میں، مستدرک الحاکم میں، بیہقی کی اثبات عذاب القبر میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو کتب ستہ کے اندر اور تقریباً تمام ہی محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر سے روایت کیا ہے کہ جو عذاب قبر کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد جب فرشتے آتے ہیں، ساری بحث کا دار و مدار حدیث کے ان الفاظ کے اوپر ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ فرشتے میت سے پوچھتے ہیں کہ تو اس شخصیت کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہاں جو لفظ ھذا ہے، اس سے محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے اور مفسرین حدیث نے یہ مراد لی ہے، چونکہ لفظ ھذا یہ اشارہ کے لیے ہے اور قریب کے لیے وضع ہے، تو بعض علماء نے اسے یہ نقل کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر حاضر کیا جاتا ہے، یا پھر میت اور حضور کے روضہ مبارک سے حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے اور میت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیتی ہے۔ یہاں پہ محدثین کرام کی تین رائے ہیں۔ پہلی ایک رائے یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حاضر کیا جاتا ہے، اور ایک رائے یہ بعض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نہیں کیا جاتا بلکہ میت کی نگاہوں سے حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا نہیں جاتا بلکہ یہ جو ھذا ہے یہ مجاز میں استعمال ہوگا، یعنی اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا اور اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا، اور جو الرجل کے اوپر الف لام ہے وہ اس صورت میں عادی ذہن ہی ہوگا۔ تو یہاں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے ذہن میں اور اس کے دل میں موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے مومن بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا، اور جو منافق ہوگا وہ نہیں پہچان پائے گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرایا جاتا۔ بہت ساری محدثین کرام نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، جیسا کہ امام قسطلانی نے آپ نے نقل فرمایا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ میت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے، اور ھذا اس لفظ سے استدلال کیا گیا ہے۔ اور امام قسطلانی نے نقل فرمایا اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ میت کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر بھی نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح شرح موطا کے اندر امام زرقانی نے بھی نقل فرمایا ہے، اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی شرح مشکات شریف کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ تو یعنی بعض علماء کا یہ قول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میت کو دیدار کرایا جاتا ہے، اور دیدار کرانے کی جو کیفیت ہے اس کے حوالے سے علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور کو حاضر کیا جاتا ہے، حضور کی تصویر مبارک دکھائی جاتی ہے، آپ کی صورت مبارک کا دیدار کرایا جاتا ہے، یا پھر میت کی آنکھوں سے حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتے ہیں۔ ابن سعد کے اندر روایت ہے اور دیگر کتب میں روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت سے سوال کیا جاتا ہے تو روایت ہے کہ عرفہ محمدن، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے۔ تو عرفہ کا تعلق یعنی پہچان کا تعلق بھی دیکھنے سے ہوتا ہے، انسان دیکھ کر پہچانتے ہیں، تو اس روایت سے ان الفاظ سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ میت کو دیدار کروایا جاتا ہے۔ اب جو شیخ زبیر علی زئی نے اعتراضات کیے ہیں میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ شیخ زبیر علی زئی نے یہ اعتراضات کیے ہیں، سب سے پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ لفظ ھذا جو ہے یہ
غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ حاضہ یہ حاضر کے لیے نہیں آتا، غائب کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اس پر بطور دلیل بخاری شریف کی جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول کننا بایانہ حاضر رجل سے استدلال کی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے، حالانکہ وہ شام میں موجود تھا، تو آپ نے حاضہ کا لفظ یزید کے بارے میں استعمال کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یزید کے بارے میں حاضہ کا استعمال انہوں نے وہاں پہ اس لیے کیا ہے کہ وہ یزید کا لفظ اپنی زبان کے اوپر نہیں لانا چاہتے تھے، تو انہوں نے حاضہ کے ذریعے بطور تحقیر کے، جیسا بلاغت کا قاعدہ ہے کہ حاضہ کو کبھی کبھی تحقیر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید کی تحقیر کے لیے، حقارت کے کلمات کہنے کے لیے حاضہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے حاضہ کے ساتھ آپ نے اس میں اشارہ کے ساتھ کہا ہے کہ کننا بایانہ حاضر رجل۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حاضہ ہر جگہ پہ غائب کے لیے ہی ہو، بلکہ وہاں پہ تحقیر مراد تھی، اور اس میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کے بارے میں روایت ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ اور دوسرا جو شیخ زبیر علی زئی نے اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی مدیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب جاء الحق کے اندر یہ لکھا ہے کہ میت کو حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے، اگر نہ کرایا جاتا ہوتا تو وہ پوچھتا کہ کون سا آدمی، یعنی وہ آگے سے سوال کرتا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ تو شیخ زبیر علی زئی نے کہا کہ یہ روایت مل جاتی ہے، مستدرک علی صحیحین اور ابن حبان کے حوالے سے اس نے نقل کیا۔ اس نے کہا کہ مستدرک اور ابن حبان وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب میت سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے پوچھتی ہے ایو رجل، یعنی کون سا مرد، کون سی شخصیت۔ تو یہ جو روایت ہے اصل میں جو ایو رجل کے الفاظ ہیں وہ مومن کے بارے میں نہیں ہے، مستدرک علی صحیحین کے اندر جو روایت ہے اس روایت میں مومن کے بارے میں یہ ہے کہ جب مومن سے فرشتے پوچھتے ہیں تو وہ فوراً جواب دے دیتا ہے، یعنی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب مومن سے پوچھا جاتا ہے تو مومن میت فوراً حضور کو پہچان لیتی ہے اور فوراً جواب دیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب منافق سے پوچھا جاتا ہے یا کافر سے پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہ ہے کہ ایو رجل، اس وقت وہ کہتے ہیں، یعنی کافر حضور کو پہچانتا ہی نہیں ہے تو اسے نہیں پتا چلتا کہ کس شخصیت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، وہ حضور کو نہیں پہچانتا، تو یہ مومن کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کافر و منافق کے بارے میں ہے کہ وہ ایو رجل کہتا ہے۔ تو کافر اگر حضور کو دیکھ بھی لے تو وہ ایو رجل کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو استدلال شیخ زبیر علی زئی نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ استدلال درست نہیں ہے۔ بہرحال علماء کا اس میں اختلاف موجود ہے اور علماء کی آراء اس طرح سے موجود ہیں، اور علماء دیوبند نے بھی اس پر یہی لکھا ہے، اور علماء اہل سنت یعنی بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، ان کے اتفاق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ اور یہ علماء کرام نے جو 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں وہ صورتیں اس طرح سے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں کوئی صحیح روایت اس کے اوپر نہیں ہے کہ واقعتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی کرایا جاتا ہے، تو مختلف الفاظ جو حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں ان میں سے حاضر رجل اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی کے جو اعتراضات تھے ان کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنہ قبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عظمیٰ اور شفاعت عظمیٰ قبر کے اندر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔